لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لبوں پر میرے جب نبی کا نام ہوتا ہے، لبوں پر میرے جب نبی کا نام ہوتا ہے، درود پڑھتا ہوں میرا کام ہوتا ہے۔ فرشتے آ کر وہاں پر بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے آ کر وہاں پر بھی درود پڑھتے ہیں جہاں پر ذکر نبی صبح و شام ہوتا ہے۔ رسول پاک کی تعریف جو بھی کرتے ہیں، رسول پاک کی تعریف جو بھی کرتے ہیں، دونوں جہاں میں انہی کا نام ہوتا ہے۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع عربی لفظ ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے۔ جیسے چاروں طرف نظر دوڑائی جائے تو ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی بظاہر، گویا کہ زمین کو، نباتات کو، درختوں کو دوبارہ ایک اثر نو زندگی ملی ہے۔ اور حسن اتفاق ہے کہ اسی مہینے کے اندر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی اسی مہینے کے اندر بھی، گویا کہ آپ کی ولادت سے انسانیت کے اندر جو انسانیت ختم ہو چکی تھی، اثر نو دوبارہ وہ جاگ گئی۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہجرت کا اسی مہینے کے اندر ہوا، جس سفر کے ذریعے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک تقویت ملی، ایک طاقت ملی۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ تاریخ کا ایک بڑا حامل ہے، اور تاریخ ہمیشہ دل کو دستک دیتی ہے، دل کو گویا کہ جگاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا ہی یہ مہینہ آ جاتا ہے تو گلیوں میں، سڑکوں پر، شورایوں پر اور محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر جلسے ہوتے ہیں، اور آپ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے اخلاق کو، ولادت کو، کردار کو اور دیگر چیزوں کو، پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جرائد کے اندر، اخبارات کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے کچھ پہلوؤں کو لکھا جاتا ہے اور ارسال کیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا سیرت کے لیے ایک مہینہ یا مہینے کا ایک ہفتہ یا ہفتے کا ایک دن یا ایک دن کا کچھ اوقات کافی ہے۔ انسان خود اس نتیجے پر آ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کوئی بھی انسان اور خصوصاً مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو سیرت سے بے نیاز کر نہیں سکتا۔ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو سیرت سے کچھ لمحہ کے لیے بھی جدا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور ہم سب
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور جو بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے لیے پہلی شرط ہے کلمہ پڑھنا۔ اور کلمے کے اندر دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اگر کوئی یہ کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے تب تو اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے، وہ ایمان اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ بھی ساتھ نہ جوڑ لے۔ تو گویا کہ مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جس وقت وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے۔ تو اب یہ کلمہ ہم سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتا، تو اب بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کا تذکرہ اور آپ کا ذکر کیا ہماری زندگی سے جدا ہو سکتا ہے؟ تو ایک ہفتے کے لیے یا ایک مہینے کے لیے یا کوئی بھی وقت سیرت کا متعین کر سیرت کا تذکرہ کرنا اور اس میں جو ہے آپ کے سوانح کو بیان کرنا اور آپ کے اخلاق کردار کو بیان کرنا اور پھر یہ سمجھ جانا کہ ہم نے سیرت کا حق ادا کیا، نبی کا حق ادا کیا، تو یہ سیرت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس لیے کہ سیرت ایک سمندر ہے جس کی گہرائی اور جس کا عرض، جس کا طول کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر سائنسدان اور تاریخ دانوں کی نظر میں یہ بات آئی ہے کہ دنیا کا رقبہ جتنا پھیلا ہوا ہے اس کا 3 گنا زیادہ پانی ہے، سمندر ہے، اور لوگ بتانے سے عاجز ہیں کہ ایک کنارہ کدھر سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا کہاں ختم ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح بیچ سمندر کی گہرائی کہاں تک ہے بتانے سے عاجز ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کنارہ رقبہ بتا سکے، گہرائی بتا سکے، لیکن نبی کی سیرت کا سمندر کا کنارہ اتنا طویل، اتنا عریض اور اتنا گہرا ہے کہ دنیا کے اندر سینکڑوں ادیب بھی آ گئے، اور دنیا کے اندر سینکڑوں خطیب بھی آ گئے، اور دنیا کے اندر سینکڑوں قلمدان بھی آ گئے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے سطح سے، اپنی اپنی سوچ سے، اپنی اپنی فکر سے، قلم سے بھی لکھا، زبان سے بھی بولے، ہر ایک اپنی پوری کی پوری صلاحیت لگا دی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کما کان حقا بعدد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ ہر ایک زبان سے بولتے گئے لیکن حق ادا نہیں کیا، ہر ایک زبان قلم سے لکھتے گئے، آخر اس درجے پر پہنچ گئے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو اے نبی جی صرف آپ کا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کا مقام نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت نگاروں کا آغاز، اللہ اکبر، دنیا کے اندر جب سیرت نگار کسی کے سوانح، کسی کی سیرت اور کسی کی زندگی کو لکھتے ہیں تو اصول ہے اس کا۔ ہر ایک سیرت نگار لکھنے سے پہلے اصول یہ بتاتے ہیں کہ اصول اس کا یہ ہے کہ ہر آدمی کی سیرت اور اس کے سوانح کو لکھنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں، اصول یہ ہے کہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی زندگی پر یعنی اس کی وفات پر اصول ختم ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر جس کسی کے بھی سوانح، زندگی، حیات اور سیرت کو لکھا جائے گا یہ اصول برقرار رہے گا، ولادت پر لکھا جائے گا، وفات پر ختم ہو جائے گا کہ اس کی ولادت کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی، ابتدا آغاز، اور پھر کیسے اس نے بچپن گزارا، کیسی جگہ پر تربیت پائی، کس جگہ پر پرورش ہوئی اور کس جگہ پر اس نے علم کو حاصل کیا، اور جوانی کیسے گزاری، جوانی کے اندر یہ کارنامے کیسے انجام دیے، اور بڑھاپا کیسے آیا اور ان حالات میں کیا کیا اس نے کارنامے انجام دیے، اور پھر کس وقت میں، کس حالت میں، کس دن وفات پائی، اس پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جن کے اوپر بھی سیرت، سوانح، زندگی، حیات لکھی گئی ہے، یہی اصول کہ ولادت سے لے کر وفات تک
لیکن جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سوانح حیات کی لکھنے اور بیان کرنے کی باری آتی ہے تو یہ اصول نہیں چلتا، اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، سوانح کو، حیات کو، زندگی کو لکھنا یا بولنا شروع کریں گے، اگر بولنے پر آئے تو ولادت سے نہیں، اگر لکھنے پر آئے تو ولادت سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے آپ کی سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے پہلے نہیں بلکہ کائنات کے وجود میں لانے سے پہلے ہے۔ ابھی یہ کائنات بنی نہیں تھی، ابھی یہ انسان آباد نہیں ہوئے تھے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان ابھی بنا ہی نہیں گیا تھا، کائنات ابھی وجود میں ہی نہیں آئی تھی، نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسی وقت میں اللہ کے نبی کا تذکرہ، اللہ کے نبی کا سیرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام عدم تھے، عدم سے وجود میں لایا، تو وجود میں لایا، جیسے ہی روح پھونکی گئی، روح آ گئی، تو جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو عرش الہی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے اسی وقت میں کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے، حتیٰ کہ میرے بنانے سے پہلے بھی اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ واقعتاً محمد الرسول اللہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے بنانے سے پہلے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو جوڑ رکھا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنائے نہیں گئے تھے، خود میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَأَنَا نَبِيٌّ بَيْنَ آدَمُ وَالْمَاءِ وَالطِّينِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اسی وقت نبی بنایا گیا تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ بین الماء والطین، ابھی بنایا نہیں گیا تھا، ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا تھا، سانچہ ابھی مٹی الگ پانی الگ، دونوں الگ الگ تھے، خمیرے میں تھے، ملایا نہیں گیا تھا، ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اسی وقت اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آدم بین الماء والطین وانا نبی، ابھی آدم کو تیار اور بنایا نہیں گیا تھا، اسی وقت گویا کہ میں نبی تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سیرت کا آغاز اور آپ کا تذکرہ، آپ کے سوانح اور آپ کے حیات گویا کہ ولادت سے پہلے نہیں، کائنات کو بنانے سے پہلے۔ اور پھر دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی اپنے اپنے لوگوں پر محنت کرتے، قوموں پر محنت کرتے اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے، اور جب دنیا سے جانے کی باری آتی تو جانے سے پہلے اپنے قوم کو، اپنی امت کو یہ پیغام دیتے کہ لوگوں سنو، اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کی علامتیں، ان کی پہچان اور ان کی ساری چیزیں یہ ہیں، اگر تمہارے رہتے ہوئے وہ نبی مبعوث ہو جائے، تمہارے رہتے وہ نبی کی ولادت ہو جائے تو ضرور بھی ضرور تم ان پر ایمان لانا، ان کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تذکرہ، آپ کی علامتیں، آپ کی پہچان یہ لوگ تورات اور انجیل اور زبور کے اندر پاتے ہیں۔ تورات کے اندر بھی آپ کی علامتیں تھیں، انجیل کے اندر بھی تھی، دیگر صحیفوں کے اندر بھی تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اس جگہ پر ولادت ہوگی، اس جگہ پر ہجرت کریں گے، یہ علامتیں، ساری چیزیں بیان کیا گیا تھا۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج بھی تورات کے صحیفے جو بدل چکے ہیں، اس کے اندر بھی حالانکہ تحریف شدہ ہے، بدل چکے ہیں، آج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جو تحریف شدہ تورات ہے اس کے 5 جز ہیں، 5ویں جز میں آخری جو جز ہے
اس کے 18ویں باب اور 18ویں نمبر آیت کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، میں تجھ جیسا تیرے بعد بنی اسرائیلیوں میں سے ایک آخری نبی مبعوث کرنے والا ہوں۔ ہر نبی کو میں نے کتاب کی شکل میں جو ہے کتاب دی، لیکن اس نبی کو میں کتاب دوں گا تو کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ اس کی زبان پر اتاروں گا، اور پھر یہ وحی کی کہ وہ آخری نبی کی بات جو بھی مانے گا اس کو عزت کی زندگی دوں گا، اور جو بھی ٹھکرائے گا اس کو ذلیل و خوار دنیا کے اندر کر دوں گا۔ آج بھی اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ شارحین نے تشریح کی کہ تجھ جیسا پیغمبر سے مراد 100% سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت، مستقل احکام اور مستقل کتاب نہیں دیا۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مستقل کتاب، مستقل احکام، مستقل شریعت اور مستقل کتاب دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو اللہ نے مستقل شریعت احکام نہیں دیا۔ ہر نبی آئے اسی کی طرف دعوت دیتے، تورات کی طرف، تورات کے ذریعے سے لوگوں کی رہبری کرنا، اللہ کی طرف بلانا، وہی احکام وہی شریعت، حتیٰ کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لوگوں سے، قوم سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ تورات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، انجیل کے اندر بھی الگ الگ صحیح احکامات نہیں تھے، وہی احکامات تھے، البتہ مثالیں کچھ زیادہ تھی، لیکن احکامات شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے وہی احکامات، وہی شریعت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی۔ تو تجھ جیسا پیغمبر سے مراد جیسے مستقل شریعت، مستقل احکام، مستقل کتاب ہے، اسی طرح وہ پیغمبر بھی مبعوث ہونے والے ہیں، اور ہر نبی کو جتنے صحیفے وغیرہ دیے گئے کتاب کی شکل میں دیے گئے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب یعنی قرآن مجید جو اتاری گئی وہ کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ آیت در آیت سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، دیگر صحیفوں کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی بشارتیں، علامتیں بیان کی گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے نہیں ہوتا بلکہ کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے سے ہوتا ہے۔ اور پھر سیرت نگاروں کا اصول ہے کہ ہر آدمی کے سوانے بیان کرتے ہیں تو ولادت سے اور وفات پر ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ولادت سے پہلے تو آغاز ہو چکا ہے، آپ کے وصال پر نہیں بلکہ آپ کے وصال کے بعد اب بھی آپ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک چلے گا، اور آگے بڑھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ قیامت تو قیامت، حتیٰ کہ حشر میں، نشر میں، سفارش، جنت میں جانے تک اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے لیے ایک مہینہ، ایک ہفتہ، ایک دن، ایک وقت کافی نہیں۔ اگر کسی نے منتخب کیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نبی کی سیرت کا حق ادا کیا تو اس نے نبی اور نبی کی سیرت کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، آپ کی ولادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے ماحول میں آپ کو بھیجا گیا کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا کے اندر ایک انقلاب سا چھا گیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جس وقت میں آپ کو مبعوث کیا جا رہا تھا کہ دنیا کی حالت بدل چکی تھی، لوگوں کے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی، انسان شکل تھے لیکن خونخوار بھیڑیے تھے۔ جس طرح خونخوار ایک جانور انسانوں کے درمیان میں گھس جاتا ہے، انسان کو جس طرح جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو انسانوں سے تھی، اور یہ حالت اتنی عام، شراب، جوا، ڈکیتی، چوری، زنا، سارے برا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ برائی ان لوگوں کے اندر نہ تھی، حتیٰ کہ جتنے آسمانی کتابیں اور نبیوں کی تعلیم تھی ساروں کو بدل دیا گیا تھا، حلال کو حرام بنا کر پیش کرتے تھے،
حرام کو حلال بنا کر پیش کرتے تھے، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز کر کر عمل کر رہے تھے، اور کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو لوگ اس کے نہ کرتے ہوں نہ قائل، ایسی کوئی برائی نہیں، ہر ایک برائی کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ کو مبعوث کرنے سے پہلے دنیا کے اندر ایک انقلاب سا چھا گیا، قیصر و کسریٰ، فارس اور روم کے اندر زلزلہ آ گیا، اس لیے کہ نبی مبعوث ہونے والے گئے تو ان کی تعلیمات سے دنیا کے اندر جو جہالت اور جو برائیاں ہیں وہ عنقریب اب ختم ہونے والے ہیں۔ ملک فارس کے اندر 1500 سال سے مستقل آگ جل رہی تھی جو کبھی نہیں بجھی تھی، آپ کی ولادت سے قبل وہ آگ بجھ گئی، اور ایسا انقلاب، اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی سارے انوارات اور برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ خواجہ عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے، عبد المطلب اصل میں نام نہیں، اصل میں ان کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بال والوں کو، سفید بال والوں کو شیبہ کہا جاتا ہے، تو مطلب بچپن میں ان کے بال سفید تھے، تو مطلب جیسے ہی پیدا ہوئے مکے کے اندر، ان کی والدہ کا نام ہے سلمہ، مدینے کے اندر تھے، تو مکے کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اچانک مطلب کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی مطلب کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کا نام تھا شیبہ، شیبہ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو پھر جو یہ ماں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے، اور وہیں زندگی گزارنے لگے، یتیمی کے حالت میں، بے سہارے کے حالت میں پرورش پانے لگے۔ تو ادھر حارث نامی شخص مکے کا رہنے والا ملک شام کی طرف سفر کیا، واپسی میں جب مدینے میں رکا تو کچھ بندے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تیر آزمائی کر رہے تھے، اور اسی میں شیبہ نامی شخص جو بچہ ہے وہ تیر اندازی کر رہا تھا، اشعار کہہ رہا تھا، اور یہ اشعار کہہ رہا تھا کہ میں اس خاندان کا، اس قبیلے کا، اس فرد کا بیٹا ہوں کہ جب نشانہ تیر نشانے پر لگاتا ہوں تو کبھی میرا نشانہ چھوٹتا نہیں ہے۔ یہ الفاظ، یہ اشعار کہہ رہا تھا، اور تیر آزمائی، تیر لگا رہا تھا، برابر نشانے پر لگ رہا تھا۔ حارث نامی شخص کو تعجب ہونے لگا، خاندان، قبیلہ، یہ تو مکے کے اندر ہے، تو جا کر بچے سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ یہ تو قریش کا اور قبیلہ قریش کا اور مکے کا رہنے والا ہے۔ تو فوراً حارث نامی شخص مکہ گیا، مطلب جو ان کے چاچا ہیں، جا کر کہا کہ آپ کا بھتیجا جو بے سہاری کے حالت میں، یتیمی کے حالت میں پرورش کر رہا ہے، آپ تو بڑے سخی ہیں، حاجیوں کو، لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن آپ کے خاندان کا ایک فرد یتیمی کے حالت میں پرورش پا رہا ہے، آر دلائی۔ تو مطلب اسی وقت ایک سواری لے کر مدینہ گئے، اور جا کر ان کے والدہ سے بات کی، اور بات چیت کر کر بیٹے کو یعنی شیبہ کو ساتھ لے کر جانے کا وعدہ کیا، اور کہا کہ ہم اچھی پرورش کریں گے، اچھی تربیت کریں گے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو رخصت کر دیے، اور جب مطلب سامنے بٹھا کر لانے لگے تو مکے کے جیسے ہی داخل ہوا مکے کے اندر، سارے لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ عبد المطلب، مطلب اپنے ساتھ ایک غلام کو لایا ہے، عبد المطلب آ گئے۔ تو چنانچہ یہ یتیمی کی حالت میں پرورش پائے تھے عبد المطلب، اسی وقت سے نام پڑ گیا عبد المطلب۔ یتیمی کی حالت میں، بے سہارے کی حالت میں، تنگی کی حالت میں پرورش پائی تھی، اور اللہ نے اب انعام دیا۔ لوگ ہمارے دلوں دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب کوئی حالات آ جاتے ہیں، پریشان آتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور جب مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہے۔ مال کا ہونا نہ ہونا اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ خربوں انسان ایسے ہیں جو مال و دولت سے نوازا ہے اللہ نے انہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہے، اور کتنے غریب ایسے ہیں جھوپڑی پٹی میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضامندی مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ احکام شریعہ پر عمل کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر ہے۔ احکام شریعہ پر اگر عمل کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اگر عمل نہیں کر رہا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے۔
تو چنانچہ عبد المطلب پر یہ حالات تو آ گئے. اب خوشی کے حالات تھے. خوشی کے حالات کیا تھے؟ خوشی کے حالات یہ تھے کہ عبد المطلب جیسے ہی بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ بات بٹھائی فرشتے کے ذریعے سے کہ زمزم کا کنواں 500 سال سے بند تھا. 500 سال سے بند اس لیے تھا کہ بادشاہ جو وہاں کا تھا اس نے ظلم و ستم ان پر ڈھایا تھا. تو جاتے ہوئے اس نے ایک چٹان اور مٹی وغیرہ سب ڈال کر اسے ختم کر دیا تھا, موچ دیا تھا. اس کا راستہ نہیں تھا, کنارہ آنے کے لیے اس سے راستہ نہیں تھا. تو 500 سال سے بند تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے ذریعے سے اس کام کو آغاز کروایا کہ ایک فرشتہ آیا, خواب میں آ کر بتایا کہ عبد المطلب فلاں جگہ پر جاؤ, کھدائی کرو, وہاں سے پانی نکلے گا. مکے کے اندر پانی جینے کے لیے بھی پینے کے لیے بھی مشکل تھا. تو چنانچہ ایک دن ایسا ہی گزرا, دوسرے دن بھی یہی خواب, یہ بھی ایسا ہی گزرا. تیسرے دن جب بتایا گیا, نشاندہی کی گئی اس جگہ کی جس جگہ پر آ کر یہ لوگ وہاں پر بتوں پر بکرے اور دمبا ذبح کرتے تھے, تو برابر اسی جگہ کی نشاندہی کی گئی. تو وہاں سے کھودا گیا تو بالآخر وہاں سے زمزم کا پانی نکلا. یعنی جو چٹان تھا وہ چٹان کو نکالا گیا, مٹی کو نکالا گیا, تو پھر اثر نو پانی وہاں سے جاری ہوا. تو اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے کروایا, اور پھر انہی کو کعبۃ اللہ کا متولی بنایا. اور انہوں نے اسی وقت منت مانگ لی کہ اللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اگر 10 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا, قربان کروں گا. مختصر یہ کہ 10 بیٹے ہوئے, اور ادھر اپنی زبان کے بات کے مطابق چلنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن دادی کی 10 بیٹوں کی, اس میں سے حضرت عبداللہ کا نام اٹھایا. تو اب عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے ارادہ کر لے چلے, تو لوگوں نے کہا کہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکا, اس کو تم کیوں ذبح کرتے ہو؟ ایک کام ایسا کرو کہ ایک نام پر ادھر 1 سے 10 اونٹ کا نام قرآن اندازی میں کرو, جس کا نام آئے پھر اس سے قربانی کرنا. تو چنانچہ رائے اچھی لگی, تو ایک چیٹی میں 10 اونٹوں کا نام, ایک چیٹی میں عبداللہ کا نام قرآن اندازی کی گئی, تو پھر بھی عبداللہ کا ہی نام آیا. تو ایسا 10 کی عدد بڑھاتے ہوئے آخر میں 100 اونٹوں کا عدد پر جب پہنچا, تو جب جا کر اونٹوں کا نام آیا تو 100 اونٹوں کو جو ہے آپ کی بنیاد پر یعنی آپ کے بدلے میں قربانی کی گئی, ذبح کیا گیا. تو اب حضرت عبداللہ کی آزمائش شروع ہوئی. دوسرا امتحان تھا حضرت عبداللہ پر. حضرت عبداللہ جیسے ہی جوان ہوئے تو ادھر جو ہے مدینے کی طرف ان کا سفر ہوا, جانے لگے. تو راستے میں یہودی نام فاطمہ, جس کا نام ہے اس لیے کہ تورات کتابیں وغیرہ پڑھے ہوئے تھے, جب علامتیں ظاہر ہونے لگی تو عبداللہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو. حالانکہ وہ ایسے ہی نہیں تھی, عورت حسین و جمیل خوبصورت تھی, اپنا چہرہ ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی. تو حضرت عبداللہ سے آ کر کہنے لگی کہ میں یہ پیشکش کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے تم نکاح کر لو. کہا کہ میں بنا اجازت کے ایسا نہیں کرتا. کہا کہ آخر ایک کام کرو, تم مجھ سے کچھ 1 رات تو گزار لو. کہا کہ ایسے غلط کام بھی میں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں جن کے اندر نبوت منتقل ہوتے رہتی ہے. نبی یعنی ولادت سے پہلے بھی, ولادت کے بعد بھی ہر موقع پر اللہ حفاظت کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اب ان سے کام لینے کا رہتا ہے. تو چنانچہ حضرت عبداللہ نے انکار کیا. تو بالآخر جب مدینہ گئے تو مدینے کے اندر قبیلہ بنو زہرہ, تو وہاں پر نام تھا حضرت آمنہ, حسین و جمیل بھی تھی, خوبصورت بھی تھی, متقی اور پرہیزگار بھی تھی. تو بالآخر ان کے رشتہ داروں نے, سرپرستوں نے حضرت آمنہ کے ساتھ ان کا نکاح منتخب کر دیا. نکاح بھی ہو گیا. اور پھر کچھ دن رہ کر وہاں سے جب آنے لگے تو وہی فاطمہ نامی شخص جو راستے میں ملاقات ہوئی تو کہا کہ سنو, جو اس سے پہلے میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا ایسے ہی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں, جو علامتیں میں تم سے اس سفر سے پہلے دیکھ رہی تھی وہ علامتیں اب ظاہر نہیں ہو رہی ہیں. تو گویا کہ کتابوں کے اندر بھی سارے علامتیں ظاہر ہو رہی تھی. تو بالآخر حضرت عبداللہ آمینہ کو لے کر مکہ گئے. کچھ دن کچھ مہینے وہاں پر گزارے, اور پھر تجارتی سفر قافلہ تیار ہوا ملک شام کی طرف. تو حضرت عبداللہ بھی جانے لگے. تو ادھر آمینہ کے چہرے پر اداسی چھا گئی. تو حضرت آمینہ کہنے لگی ابھی تو نکاح ہوا ہے, کچھ اور سفر میں چلے جانا. کہا کہ نہیں, اسی سفر میں جانا ہے. تو کچھ مہینوں کے بعد جب سفر ایک دم میاں بیوی کے درمیان میں جدائی اداس لگتی ہے,
تو چنانچہ حضرت عبداللہ جانے لگے اور کہا کہ جیسے ہی جائیں گے فوراً آ جائیں گے، تم استقبال کے لیے باہر کھڑے رہنا۔ تو یہ ساری وصیتیں اور نصیحتیں کہہ کر چل دیے اور سفر میں ملک شام گئے، اور واپسی میں آتے ہوئے حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے۔ لوگوں نے 1 دن 2 دن انتظار کیا کہ اب علاج ہو جائے گا، شفا ہو جائیں گے، لیکن شفا نہیں ہوئے کہ ایسی بیماری کی حالت میں چلنا مشکل ہونے لگا۔ تو بالآخر قافلے والوں نے حضرت عبداللہ کو انہی کے سسرال میں یعنی مدینے کے اندر چھوڑ کر آ گئے، اور جیسے ہی مکہ آئے تو ہر ایک قافلے آنے کی گھنٹی بجی، تو ہر ایک بچے عورتیں جو جن کے رشتہ دار اس سفر میں گئے تھے وہ سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت آمینہ بھی اسی خواہش میں کہ اب میرے سرتاج میرے شوہر آ رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھا ایک ایک کر کے سارے قافلے والے ختم ہو گئے، لیکن عبداللہ پر نظر نہیں پڑی، اداسی چھا گئی۔ حضرت عبداللہ نے حضرت قافلے والوں سے پوچھنے لگے کہ عبداللہ کا کیا حال ہے؟ بتایا لوگوں نے کہ حضرت عبداللہ بیمار پڑ گئے اور ہم نے ان کو مدینے کے اندر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو چنانچہ اداسی ایک تیسرا امتحان حضرت آمینہ پر شروع ہو گیا۔ تو لوگوں نے بتایا جیسے قریبی رشتہ دار سب تیز ترار اونٹنی کو لے کر مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ کا وصال ہوگا، انتقال ہو گیا۔ تو ادھر حضرت آمینہ پر گویا کہ غم اور ایک امتحان شروع ہو گیا۔ اور پھر بہرحال حضرت آمینہ خود کہتی ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے، مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں، عمل سے ہوں۔ اور حضرت آمینہ کے خود الفاظ ہیں کہ ہر ایک عورت کو جب امید سے ہوتی ہے، عمل سے ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا عمل میری امید ایسی تھی کہ ذرہ برابر مجھے تکلیف نہیں تھی۔ اور خود حضرت آمینہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں درختوں کے درمیان میں گزرتی تو سلامتی کی آواز میرے کانوں کے اندر درختوں کے ذریعے سے سنائی دینے لگے تھے، اور پھر جیسے ہی میں گزرتی کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے تو کنویں کے اندر پانی لینا ہے تو بغیر ڈول اور رسی کے پانی نہیں لیا جاتا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ جیسے ہی کنویں کے قریب جاتی تو کنویں کا پانی سارا کا سارا اوپر آ جاتا تھا۔ بنا رسی اور ڈول کے پانی لیتی تو میرے سہیلیاں مجھے روک لیتے کہ آمینہ کچھ دیر اور رکو، تمہارے رکنے سے پانی اوپر آ رہا ہے، ہم آسانی سے پانی لے رہے ہیں۔ اور حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ تفتیش کی سخت گرمی کا موسم زمانہ اور ایک دم شدت کی گرمی تھی، اور ایسی گرمی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلتی تو دیگر سہیلیوں پر تپش کی گرمی ہوتی تھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ میرے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا۔ ایسی پورے کے پورے برکتوں کا ظہور ہونے لگا حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے۔ اور جیسے جیسے ولادت کے دن قریب آ گئے اور وہ رات اور وہ دن جس وقت میرے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، اور اللہ نے ایسا انتخاب کیا آپ کے لیے وقت، گویا کہ صبح صادق کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ نے جو وقت انتخاب کیا بڑے حکمتوں سے لبریز ہے، کہ اس لیے کہ اب تاریکی ختم ہو رہی ہے، چھٹ رہی ہے، اندھیرا نکل رہا ہے، اجالا اب آنے والا ہے۔ ایسے یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی نبی کی ولادت ہوگی تو جہالت اور اسی طرح برائیاں دنیا سے ختم ہو جائیں گے، علم اور علم کا نور اور اسی طرح ایمان کا نور آئے گا۔ اور جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی صبح صادق کے وقت میں ولادت ہوئی، اسی وقت ایک نور، اللہ حضرت آمینہ خود فرماتے ہیں کہ کمرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس بچے کے ذریعے سے میرا کمرہ پورا کا پورا روشن ہو گیا۔ اور دیکھتا ہوں حضرت آمینہ خود کہتی ہیں کہ دیکھتی ہوں کہ بچہ جو ہے جیسے ہی باہر آیا تو ہر ایک بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، آواز کرتا ہے، لیکن یہ بچہ خاموشی کے ساتھ سجدے کی حالت میں پڑ گیا۔ کیا علامتیں، کیا پہچان، کیا بشارتیں تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا کے اندر ولادت کے وقت میں۔ اور جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو سارے جگہوں میں کوہرام مچ گیا، اس لیے کہ فارس کے اندر 1500 سال سے آگ نہیں بجھی تھی، اچانک بجھ گئی، اور کسرا کے اندر 14 کنگن تھے، ایک دم ٹوٹ کر گر گئے، روم اور فارس کے اندر زلزلہ آ گیا، تو لوگوں کے اندر کوہرام مچ گیا کہ دیکھو تو صحیح کہ جو نبی مبعوث ہونے والے ہیں کیا وہ ہو چکے ہیں۔
سارے لوگوں کی تلاشی لی گئی، یہودیوں کے اندر ایک بھی پتہ نہیں چلا۔ آخر میں مکے کے اندر جب پوچھ تاچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ قریش میں ایک عورت ہے جس کا نام آمینہ ہے، اس کے یہاں کل رات ولادت ہوئی۔ تو سارے لوگ چیخنے لگے کہ لوگوں، آج بنو اسرائیل سے نبوت منتقل ہو کر بنو اسماعیل کے اندر چلے گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کی ہر ایک کی زبان سے بشارتیں جاری ہو گئے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے حروف تہجی کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے کی بشارت جاری ہو گئی۔ حروف تہجی جو الف سے لے کر یا تک ہے، سارے حرفوں سے آوازیں آ رہی تھی۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، تو با نے کہا برکتوں والا آ رہا ہے، تو تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہا ہے، تو سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جہالت کو دنیا سے ختم کرنے والا آ رہا ہے، تو ہا نے کہا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے والا آ رہا ہے، تو خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دکھوں کو سہارا دینے والا آ رہا ہے، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہا ہے، تو را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، تو زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، عین نے کہا علم والا آ رہا ہے، تو غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا آقا آ رہا ہے، تو قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، تو کاف نے کہا کالی کملے والا آ رہا ہے، تو میم نے کہا وہ نبوت والا امام آ رہا ہے، تو نون نے کہا نورانی چہرے والا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی عالم آ رہا ہے، تو پھر واو نے کہا وجہ کائنات آ رہا ہے، آخر میں یا نے کہا کہ یثرب اور بطحا کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیسے ہی دنیا کے اندر ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے ہی جہالت ختم ہو گئی، اور جو بڑے بڑے ظلم و ستم چھائے ہوئے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی یہ کوئی متعین نہیں ہے، لیکن وفات اللہ کے نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ کھول کر سن لیں، تحقیق بھی کر لیں، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصال ہوا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ولادت کب ہوئی اس کے اندر اختلاف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ولادت کی تاریخ کو محو کر دیا، امت سے ختم کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کے اندر خرافات اور بدعات جنم نہ لیں، لیکن وفات کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو یہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، وفات کے موقع پر اس طرح خوشی منانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے۔ تو بہرحال اظہار محبت کے طریقے الگ الگ ہیں، بس مختصر یہ کہ ہر اظہار کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے سب سے سچے اور پکے عاشق رسول صحابہ تھے۔ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنا ان کی سب سے بڑی خوشی تھی، اور سب سے بڑی گویا کہ ایک اس سے بڑی خوشی ان کی صحابہ کی تھی نہیں، اور جب کبھی بے چینی آتے آ کر اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیتے۔ لیکن محبت کا اظہار ایسا کہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی کی جلالت اور عظمت کی وجہ سے آپ کے چہرے انور کو کبھی نہیں دیکھا۔ عظمت اور جلال ایسا تھا کہ آنکھ بھر کر کبھی میں نے اللہ کے نبی چہرے انور کو مکمل طور پر کبھی نہیں دیکھا۔ ایسی عظمت کی صحابہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہر نبی ہر صحابی کی خواہش تھی کہ جس وقت اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے اور میرے جنازے کی نماز اللہ کے نبی پڑھائے۔ ہر نبی ہر صحابی کی خواہش تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی جب نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کی مغفرت ہی ہو جائے گی۔ لیکن حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرا وصال رات میں ہو جائے تو اللہ کے نبی کو اطلاع نہ دینا، اس لیے کہ رات میں اطلاع دو گے تو اٹھ کر نیند میں خلل ہو جائے گا اور آنے میں تکلیف ہوگی، یہ مجھے گوارا نہیں، رات میں ہی تدفین کر دینا مجھے۔ تو حضرت طلحہ کا رات میں انتقال ہوا، اللہ کے نبی کو اطلاع کیے بغیر رات میں ان کی تدفین کی گئی۔ کیا محبت کا اظہار ہے۔
اور ہر ایک صحابی کی اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ جب بے قرار ہو جاتا ہے تو مدینے میں جانے کے بعد قرار آ جاتا ہے، مدینے میں جانے کے بعد یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی اللہ کے نبی کے وصال کے بعد مدینہ رہنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جدائی کا غم مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا جیسے ہی وصال ہوا مدینے کو چھوڑ دیا اور ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ محبت کا اظہار ہے، الگ الگ انداز میں۔ کسی نے محبت کا اظہار ہر مہینے کے 3 روزے رکھ کر کیا ہے، کسی نے محبت کا اظہار اپنے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت کو سجا کر کیا ہے، تو کسی نے محبت کا اظہار علم کو اپنا کر کیا ہے، تو کسی نے محبت کا اظہار اپنا جان اور مال قربانی دے کر کیا ہے، تو کسی نے محبت کا اظہار جہالت کو ختم کر کر کیا ہے۔ تو ہر ایک زمانے میں الگ الگ محبت کے اظہار ہیں، لیکن متعین نہیں کر سکتے کہ جلسہ ہی ہوگا، جلوس ہی ہوگا، ریالی ہوگی، یہ کریں گے تو ہی محبت کا اظہار ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو محبت کا اظہار نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ محبت کے اظہار الگ الگ انداز میں، کسی کو یہ کہنا کہ اس میں یہ شریک نہیں، یہ نہیں کریں، تو گویا کہ یہ عاشق رسول نہیں، یہ محب رسول نہیں، یہ غلط بات ہے، توہین کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہاں محبت کا اظہار کریں گے، لیکن ایسا جیسا کہ کرنی ہونا چاہیے، جو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، دائرے میں رہتے ہوئے، اور جیسا جو بتایا گیا اس انداز میں ہم محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ کریں گے تو کہنا کہ یہ عاشق رسول نہیں، محب رسول نہیں، غلط بات ہے، توہین کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول، محب رسول بنائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمزم و کوثر و تسنیم سے میں کچھ نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم سے میں کچھ نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی عظمت کو میں نہیں لکھ سکتا۔ سانس اگر میں سانس سمندروں کو بھی نچڑوں راحت، اگر میں سانس سمندروں کو بھی نچڑوں راحت، تو آپ کے نام کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ للہ رب العالمین۔